صبح خیر السلام علیکم آداب اینڈ ویری گڈ مارننگ JNK ویسے ون خوشاوی تو استقبال تمام وچھن تو بوزن والن سان معزز ناظرین معزز تو محترم سامعین تہندس پسندیدہ بریک فاسٹ شو یعنی گڈ مارننگ JNK کس بیس نوس تاز شمارس مز ناظرین چلے کلانک دہ چلان تو ونکن تھی صبح صبح پنن گرن مز کانگر وشنیرس نون چائے دم ہن چوان تو یتن یپار تہندس خدمتس مز حاضر تہند دل رنزنانے باپت بلکہ تہ اپڈیٹ کرنے باپت صبح صبح یتن تیار تو حاضر ناظرین محترم چلے کلان یس ونکن تیر یہ ونکن ارجن اچان کیونکہ موسم صبح بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور صبح سویرے گھر سے باہر نکلنا بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے اور اس ٹائم کی اگر ہم بات کریں اس کانگر تو یت چلے کلانس اس رشتہ یہ بڑا خوبصورت تو مضبوط رشتہ نہ کانگر کھانا ات چلے کلان ورے شوب تو نہ یہ ود یہ چلے کلان امہ کانگر ورے سجان لم لم ات کانگر آسان پوچھ اگر یہ گوڑ خیر پٹ برو چائے برو یہ کانگر ہن پلناوان اور الحمدللہ اس وقت کی اگر ہم بات کریں انوویشن زمان ٹیکنالوجی ہند زمان مگر تو پتہ ات کانگر برابر سو عزت ہن دن ون یس یہ کانگر ات یہ مز پن تاریخ تھوان تو واریاہ حضرات ونان کہ کشرو بلکہ کشر لکو کانگر تپن اٹلی ہندن لکن ہچم کی اٹلی مز تھی یتھے آلہ موجود اوسمت وشنیر کرنے باپت مگر واریاہ تاریخ دان سن تم ات کتھ ست اتفاق تھوان کی مگر یت کت پہ ساری متفق کہ یس یہ کانگر یہ مز پتہ وت پہ تپنے تو ون یہ کہ مغلن ہند دیت تو مغل دور پہ یہ کانگر تپان اب خیر جہاں سے بھی آئی ہے ہماری زندگی کا ایک اہم بلکہ اہم تر حصہ بن چکا ہے ہماری شناخت کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے اور اس ٹائم پہ ہماری ضروریات زندگی میں شامل ہوتا ہے خیر آج کے دن پہ ذرا ہم واپس آتے ہیں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج ماہ جنوری سال 2022 کی 18ویں تاریخ ہے منگل کا دن ہے اور باتیں بہت سی کرنی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہر دن ہم باتوں کے علاوہ آپ سے ایک بہت باتیں تو ہوتی ہے آپ کو ایک موٹیویشن دیتے ہیں ایک انسپریشن دیتے ہیں آج بھی یہ مدعا و مقصد ہے ہمارا اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچانی ہے اس لیے رخ کرنا پڑے گا ہمارے ساتھی میزبان کا آج شرف میزبانی 2 میزبانوں کو حاصل ہوا ہے میں آپ کے ساتھ رہوں گی آج کے شو میں ناظمہ اور ہمارے ساتھ میں آج ساتھ نبھائیں گے مہراج الدین صاحب جی السلام علیکم ٹھیک ہیں شکریہ السلام علیکم ناظرین گڈ مارننگ JNK کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے امید ہے آپ سب بخیر عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں آپ جہاں پہ بھی رہیں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں گے اور ہمیں اس وبائی بیماری سے جلد از جلد نجات ملے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام میں آج ایک نئے مہمان کو ہم نے دعوت دی ہے بہت ہی دلچسپ پرسنالٹی ہے تو آپ کہیں جائیے گا نہیں ان سے بھی ملاقات انشاءاللہ کریں گے ہم بڑے مشکور ہیں ان کے کہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور اس پروگرام کو زینت بخشی ان سے بھی ملاقات کریں گے لیکن حسب دستور سب سے پہلے ہم آپ کو ویدر اور ٹریفک کا اپڈیٹ دیتے ہیں وہ اپڈیٹ دیتے چلے اور اس کے بعد ہم پروگرام کا باقی حصہ چلائیں گے ناظرین آج اگر دیکھیں گے محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق جو ہے مطلع جو ہے ابر آلود رہے گا پلینز پہ جو ہے میدانی علاقوں میں ہلکی سی بارش ہو سکتی ہے بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری بھی ہو سکتی ہے ایسا کہنا ہے MET ڈپارٹمنٹ کا تو ناظرین اگر درجہ حرارت کی بات کریں گے تو سری نگر کا کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس جبکہ آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے جموں کی اگر بات کریں گے تو جموں میں کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس جبکہ آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس رہنے کی امید ہے ناظرین ٹریفک کا اگر دیکھیں گے تو محکمہ ٹریفک کے مطابق جو ہے سری نگر جموں قومی شاہراہ پہ چھوٹی اور پرائیویٹ گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی آج اجازت ہوگی بصورت یہ کہ موسم صحیح اور آج سڑک کی حالت بہتر ہو SSG اور ہمارا جو مغل روڈ ہے وہ حالیہ برفباری کی وجہ سے ابھی بھی ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے بند رہے گا تو مزید معلومات کے لیے ناظرین آپ کی اسکرین پہ جو نمبرات ابھی فلیش ہو رہے ہیں آپ ان نمبرات پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں جی ناظمہ جی بہت بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے اور ناظرین ہم اکثر آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ سفر شروع کرنے سے قبل ہی آپ رفتے سفر باندھنے سے قبل ہی ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کریں کیونکہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ پل پل سڑک کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور سڑک کے حالات تبھی بدلتے ہیں جب موسم کے حالات بدلتے ہیں اس لیے پریڈکشن پہلے ہی ہم تک پہنچتی ہے اور لیٹسٹ اپڈیٹس ہم آپ
آپ تک پہنچاتے ہیں، پھر بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا سڑک کا، اس لیے آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں۔ اور مہراج آپ سے ہم جاننا چاہیں گے چونکہ آج ہم دوسرے دن ساتھ میں شو کر رہے ہیں، بالکل بالکل، تو سچ بتائیے گا، اس سے پہلے شو دیکھتے تھے اس موسم میں بالخصوص صبح سویرے جلدی جاگنا نیند سے اور پھر شو دیکھنا؟ آنیسٹلی اسپیکنگ بیچ بیچ میں اگر آنکھ کھلتی تھی تو آبویسلی دیکھتے تھے، کیونکہ گھر پہ ماما بزرگ لوگ تو ویسے بھی آبویسلی دیکھتے رہتے ہیں پروگرام، تو اس وجہ سے دیکھ پاتے تھے یہ اس پروگرام کو۔ یہ بتائیے گا کہ اب 2 دن کا ایکسپیرینس کیسا رہا، صبح سویرے جلدی نیند سے جاگنا، پھر اس ٹھنڈ میں، ٹھٹھتی ٹھنڈ میں اسٹوڈیو تک آنا اور یہاں پہ پھر اپنے ناظرین سے مخاطب ہونا، کس فیلنگ سے، کس ایکسپیرینس سے؟ ناظمہ جی، آپ ہی کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، آپ نے بتایا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہت کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے، تو آبویسلی ابھی ہم بستر کی جو گرمی کا وہ آرام ہے وہ کھو رہے ہیں، بٹ اپنا جو ٹارگیٹ ہے اچیو کرنے کے لیے، سکسیس کے لیے ہمیں تو صبح سویرے اٹھنا ہی پڑتا ہے۔ بہت خوب، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ذہن میں رکھنی ہے۔ آبویسلی آپ تو ہمارے مینٹور ہے یہاں پہ، جن سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں پھر کامن ہو جاتی ہے لائف میں۔ جب ذرا نوازی ہے آپ کی، اور آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ بستر کی گرمی چھوڑ کے ہم جو ہے یہاں تک پہنچتے ہیں، اور یہ ناظرین کی محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے جو ہمیں کھینچ لاتی ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن ہم نے بہت چھوٹی سی چیز کھوئی ہے، اپنی نیند، لیکن ہم بہت کچھ پا رہے ہیں یہاں پہ۔ فی الحال آغاز میں آپ تک ہم ایک خوبصورت نغمہ پہنچاتے ہیں ناظرین، اور یس یہ بوت چیز میں واریاہ زیادہ پسند، اور میں شکر گزار ہوں آج اس نغمے کے لیے۔ ہم آج آغاز میں عبدالرشید حافظ اور گلزار گنائی صاحب اور ساتھیوں کی آواز میں یہ پیارا سا نغمہ آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ کی دید، آپ کی سماعت کا منتظر۔ آئیے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں، جلد حاضر ہوتے ہیں اس نغمے کے اس پار۔ Yar korkmaz zalim korkmaz Mesih ya Resulüm Tanrı'nı ya Resulüm Yar korkmaz zalim korkmaz Mesih ya Resulüm Tanrı'nı ya Resulüm Kar meytonam sıçum darbadan Mesih ya Resulüm حالتی یا رسمان یا دونار زالان کوتمن بسی یا رسمان لیلتی یا رسمان در روزی غزلی من پاکاش کن نکاح لکن ذاتن در روزی غزلی من پاکاش کن نکاح لکن ذاتن در روز ازل مرمات aşkın Galik pan zaten Lal koduk ragana Mıcsa şanan Nesiye ya Taleleti ya Resulüm Ye yar godnar bad Zalan kotman Nesiye ya Resulüm Taleleti ya Resulüm Lal koduk ragana Mıcsa şanan Nesiye ya Resulüm Taleleti ya Resulüm Zalan kotman Nesiye ya Resulüm Taleleti ya Resulüm Rahmetuk şabnam Peyman sudrus vel mazrur sadfan 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 Markin zumi lal kolduglan Visiye ya Resulan Taleleti ya Resulan Yar kodnar zalan kodnar
غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھَس تن شاہ یوٗسُف تن ترے غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھَس تن شاہ یوٗسُف تن ترے غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھَس تن شاہ یوٗسُف تن ترے غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھَس تن شاہ یوٗسُف تن تیٚلہِ بلہِ کھولتو ییٚلہِ میلہِ تَنہِ تران وِسیہ یارس تللتی یارس یار دود الفت زالان کوتوان ویسے یارس ون تللتی یارس تیٚلہِ بلہِ کھولتو ییٚلہِ میلہِ تَنہِ تران وِسیہ یارس تللتی یار دود الفت زالان کوتوان ویسے یارس ون تللتی یارس ون یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِین تتھ جایہِ روٗد تابان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِین تتھ جایہِ روٗد تابان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِین تتھ جایہِ روٗد تابان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِین تتھ جایہِ روٗد تابان تمہِ جایہِ قصبی ؤسۍ پیٚیہِ خاکٮ۪ن ؤسیے یارس ون حالتی یارس ون یار دود الفت زالان کوتوان ویسے یارس تللتی یارس تمہِ جایہِ قصبی ؤسۍ پیٚیہِ خاکٮ۪ن ؤسیے یارس ون حالتی یارس ون یار دود الفت زالان کوتوان ویسے یارس ون تللتی یارس ون دوٗرِ چھُ بال یارِ متی لاین کوٗر چھَس مےٚ ترٛاوان دوٗرِ چھُ بال یارِ مٔٹی لایان کوٗر چھَس مےٚ ترٛاوان دوٗرِ چھُ بال یارِ متی لاین کوٗر چھَس مےٚ ترٛاوان دوٗرِ چھُ بال یارِ مٔٹی لایان کوٗر چھَس مےٚ ترٛاوان ژوٗرِ پٲٹھۍ ژوٚلُم یار منٛزٕ چھُ اندر وِسیہ یارس تللتی یارس یار دود الفت زالان کوتوان ویسے یارس ون تللتی یارس ون नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में आपका फिर से खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है आपने इस नगमे को ये बहुत आज तो पसंद आमुद। तो नाज़रीन, टेलीविज़न के साथ साथ आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो हमारा यूट्यूब लाइव स्ट्रीम है, आप जस्ट गूगल पे जाइए या यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे DD कशर लाइव को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। जी नाज़मा जी, बात कर रहे थे ना हम कामयाबी की। तो कामयाबी हासिल करने के लिए मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। आपने बोला कि एक टारगेट, एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल सेट करना पड़ता है कि इंसान को, तभी वो कामयाब हो सकता है। और उस गोल को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए उस इंसान को एक पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। एग्जैक्टली ये आपका नज़रिया होता है, आप किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, उनका कैसे आप किस अंदाज से आप उनको लेते हैं। अक्सर बेशतर ऐसा भी होता है कि जो बहुत से ऐसे हजरात होते हैं जो पॉजिटिव सिचुएशन को भी नेगेटिव ले लेते हैं और कुछ ना कुछ कुरेद के निकाल लेते हैं। और कुछ ऐसे हजरात भी होते हैं, मुश्किल सामने आ जाए, कोई मुश्किल या फिर कोई आ जाए तो उनके साथ सामना करते हैं, सामने आ जाए, वो उसमें भी कोई अच्छाई ढूंढ ही लेते हैं। हम एक काम करेंगे महराज, हम कामयाबी की आज बात नहीं करेंगे, बल्कि हम कामयाबी की एक मिसाल दिखाएंगे अपने नाज़रीन को। और एक छोटे से वक्फे के लिए रुकेंगे, वक्फे के उस पार आपकी मुलाकात हम आज के मेहमान से कराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا MR کا کالج. گزشتہ 12 برس سے وادی کشمیر کے بے اولاد جوڑوں اور زنانہ امراض سے جوجھ رہی خواتین کی زندگیوں کو روشن کرنے والا ادارہ امنگ ان فرٹیلیٹی سینٹر. نرچر IVF سینٹر نئی دلی کا ذیلی ادارہ امنگ ان فرٹیلیٹی سینٹر. بین الاقوامی شہرت یافتہ انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ارچنا دھون بجاج سری نگر میں مریضوں سے ملیں گی اور بے اولاد جوڑوں کو مشورہ فراہم کریں گی. بے اولاد جوڑے اور زنانہ امراض سے متاثرہ خواتین فوری مدد اور رجسٹریشن کے لیے رابطہ کریں 9055530332. بہترین نسل تو سلب دۄد دِنہٕ وٲلۍ جانور چھِ سارنٕے ہٕنٛز منٛگ. راشٹریہ گوکل مشنس تحت یُس مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد وسیع پروگرام آز کل چلان چھُ تمہِ سۭتۍ چھُ ممکن زِ تھٔدۍ پایہِ زٲژ تہٕ بہتر فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ ؤژھۍ ہٮ۪کن مادہ جانورن پٲدٕ سپدِتھ. لائف سٹاک بورڈن چھُ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز جایہِ جایہِ مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد پروگرام شروع کوٚرمُت. آمدنی تہٕ مالس ہُرٮ۪ر کرنہٕ باپتھ کٔرِو نزدیٖکی ویٹنری سینٹرس سۭتۍ رٲبطہٕ تہٕ امہِ سکیٖمہِ ہُنٛد تُلِو بھرپوٗر فٲیدٕ. جٲری کردٕ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر. جی ناظرین، اس ٹھٹھرتی ٹھنڈ میں گرم جوشی سے ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ JNK میں، جہاں پہ ہم ہر دن ایک مہمان شخصیت کو مدعو کرتے ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، ان کے ایکسپیرینسز جانتے ہیں اور حسب روایت حسب معمول ہم نے کل بھی وعدہ کیا تھا کہ آج بھی ایک مہمان شخصیت ہمارے ساتھ جڑے گی. ہم نے آج بھی ایک مہمان شخصیت کو مدعو کیا ہے. خوش بختی ہماری کہ ہماری دعوت قبول ہو گئی. اب بات ان کے تعارف کی ہے. اب جناب آپ ہی بتائیں، جن کا ماشاءاللہ 6-7 پیجز کا CV ہی ہو، ان کی تعریف و تعارف میں بلا ہم کیا کہیں، کیا کہیں، کیا بات کریں. بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری شان ہے، ہمارا فخر ہے اور الحمدللہ ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے بہت فخر محسوس ہوتا ہے. اور نہ صرف ان پہ بلکہ ہماری اس وادی پہ، اس سرزمین پہ بھی جس نے ان جیسے ذی علم ذی شعور شخصیات کو جنم دیا ہے. آج ہمارے بیچ جو دوست موجود ہیں، انہوں نے نہ صرف قومی سطح پہ بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی اپنی ریاست کا نام روشن کیا ہے. یہ بیرون ملک تو رہتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے تہذیب و جو تمدن ہے ہماری جو ثقافت ہے، ہمارا جو ادب ہے، اس کا دامن نہیں چھوڑا. آج بھی اپنے ادب کی خدمت کر رہے ہیں، کی ہوئی ہیں اور آگے بھی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. تو چلیے ساتھ مل کر ملاقات کرتے ہیں عبدالمنان بٹ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت آپ کا بہت استقبال ہمارے شو میں. تھینک یو. آپ پہلے تو اول تو میں آپ کا مشکور ممنون ہوں، آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور پھر اتنا پرزیب پرخلوص تعارف دیا، حالانکہ اس کے ہم اہل نہیں ہیں، پر باہر تو آپ کا بہت شکریہ. اتمنا کشر پہ نرمی ندامت خوش بختی یہ کہ آپ کشمیر آئے ہیں کچھ وقت کے لیے، لیکن پھر بھی آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور اتنی ٹھنڈ میں ونکن سے زیادہ تھینک یو پیوان کروں کہ صبح یوں کی مشکل ذرا گا. اچھا عمران صاحب، آپ اس سے پہلے بھی تشریف آور ہوئے ہیں کچھ سال قبل، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے ماشاءاللہ تب سے لے کر آج تک آپ کی اچیومنٹس میں اضافہ ہو چکا ہے، ویسے ہی ہمارے لیے بھی ایک اچیومنٹ ہے کہ ہمارے ناظرین میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. تو اس لیے ہم آغاز سے ہی آغاز کریں گے. آپ کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ کی جو زندگی کی آپ کی جو شخصیت ہے اس کے بہت سے پہلو ہے. کوشش کریں گے کہ ہر پہلو پہ ہم بات کریں. اس لیے آغاز سے آغاز کریں گے. آپ کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہاں سے تعلق ہے آپ کا، کہاں جنم ہوا، کہاں پرورش پرداخت ہوئی اور تعلیم کا کیا سلسلہ رہا. جی، پہلے تو آپ
کے ناظرین جو بڑے ہیں اور خدا کرے وہ اور بڑھے، اس کے لیے آپ سب کو مبارکباد. میرا تعلق میں پیدا سری نگر میں ہوا، اور مگر میرے جو والد ہیں وہ بانڈی پورہ سے تعلق ہے ان کا، اور وہ وہاں پر ایک گاؤں ہے آرگام، جی لال آرگامی سے لے کر غلام حسن نازکی سے لے کر پھر بانڈی پورہ میں پھر جو ہمارے بڑے ادیب حاجنی صاحب، تو وہاں پر وہ تو اہل صف، وہ تو صف اول ہے پر ہم بھی وہیں ایک طرح سے آپ مان لیجئے کہ وہیں کی پیداوار ہیں. میری امی جو ہیں وہ سری نگر سے ہیں، اور میں اول 8ویں جماعت تک سری نگر میں ہی رہا. اس کے بعد میرا پہلے دہرادون اور اس کے بعد بیرون برصغیر، اس کے بعد امریکہ جانے کا اتفاق ہوا پڑھائی کے سلسلے میں. تو جی یہ تو کہ کشیر چھُ مےٚ تگان، بہٕ چھُس کران آپ کی جیسے کہنا چاہیے شفاف کشمیری یا پھر ایک دم پر اثر کشمیری تو نہیں، لیکن مےٚ چھُ تگان مگر تھوڑا چھُ مےٚ گژھان جواب دِنس منٛز بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ ایگزیکٹ فریزز ونِتھ کینٛہہ. آپ نے ہماری کشمیری کی بات کی، اچھی کشیر مز روزت تہ اسی یوت کٲشُر تگان، اس ات سۭتۍ انصاف ہیکان کٔرِتھ کینٛہہ. آپ ماشاءاللہ باہر رہے ہیں، آپ امریکہ میں ابھی رہتے ہیں، پھر بھی آپ کو کشمیری آتی ہے، آپ کشمیری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل جی مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو کریڈٹ ہے میرے والدین کو اور میرے خانوادے کو، میری فیملی کو جاتا ہے، جو ایک طرح سے بات کشمیری میں کرنا ان کئی گزشتہ سالوں میں. لیکن مزہ بھی ہے، کشمیری کا اپنا ایک مزہ ہے، اور میں ضرور یہ امید کرتا ہوں کہ میں اس کی جو صلاحیتیں ہیں کشمیری کی اس سے محروم نہ رہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے باقی کام کے ساتھ کشمیری کو بھی ساتھ لے کے تو ٹھیک ہے. کشمیری میں ہی ہم پہلی شروعات کرتے ہیں پھر ضرور. تو تُہۍ ؤنِو منان صاحب کہ 8ویں تام پوٚرُو تۄہہِ کٔشیٖرِ منٛزٕے، تہٕ 8ویں پتہٕ کتٮ۪ن گٔے تُہنٛز تعلیمی سلسلہٕ کتٮ۪ن کوٚروٕ تۄہہِ شروٗع؟ تُہۍ گٔیوا ڈایریکٹلی دہرادوٗن 8ویں پتے پرنہٕ خٲطرٕ کِنہٕ 8th کلاس پتے؟ مطلب 9th کوٚروٕ تۄہہِ دہرادوٗنس منٛز سٹارٹ؟ بالکل. یہِ کوٚتن تانۍ اوس؟ 9th تتہِ کوٚر مےٚ 2 ؤری پٔرمٕتۍ دہرادوٗنس، تہٕ پتہٕ اوسُس بہٕ دِلہِ تہِ 1 ؤری، مگر پتہٕ گوٚو مےٚ اکھ بین الاقوامی سکوٗلس منٛز داخلہٕ. تتہِ کُس کلاس اوس؟ سُہ اوس بیسکلی 11th to 12th. اچھا تۄہہِ پوٚرُو صرف 9th 10th دہرادوٗنس منٛز؟ یہِ اوسا بورڈنگ سکوٗل کِنہٕ یہِ اوس بورڈنگ سکوٗل؟ تہٕ اتھ چھِ وَنان ویلم بوائز سکوٗل. تہٕ بہٕ اوسُس تتہِ، مگر پتہٕ ٲسۍ مےٚ تتہِ اکھ واریاہ، تتہِ ٲسۍ مُدرِس اکھ، بیٚیہِ ٲسۍ میٲنۍ اُستاد تہِ، تِم چھِ وۄنۍ مرحوٗم دیو لہری صٲب. تِم ٲسۍ تتہِ واریاہ پرامننٹ ایجوکیشنسٹ اینڈ اے ویل نون فِگر ان دا سب کانٹیننٹ، اینڈ ہی واز دین آفرڈ، تِمن ٲس اکھ ڈیٖنشِپ گٔمٕژ آفر اکھ بین الاقوامی سکوٗلس منٛز امریکہس منٛز، تتھ چھِ وَنان واساچ اکیڈمی. تہٕ تتھ چھِ 41 مُلکن ہٕنٛدۍ بچہٕ آسان. تہٕ he put forward my case, and he thought that I should apply for a scholarship, which I got, alhamdulillah, and then I moved. Kashir hun chun time bront tat osmut karhen na so you became the one. Boss is godnu Kashir hun, and it was thanks to him, and then اللہ تعالیٰ کی مرضی ہونی چاہیے. بیٚیہِ چھِ پنٕنۍ ڈیڈیکیشن تہِ آسان انسانس، اکھ ٹارگیٹ آسا تۄہہِ تہِ سیٹ. جو ہم گول کی بات کر رہے تھے، سکسیسفل پرسنالٹیز کے لیے گول سیٹ ہوتا ہے، سو آسیا تۄہہِ تہِ سُہ گول سیٹ کوٚرمُت نا مےٚ چھُ تتھ جایہِ واتُن؟ اہن حظ آ، یہِ چھُ پوٚز آسان، مگر یہِ چھُ آسان کہِ اکثر چھِ پننہِ پانس سۭتۍ انسان گژھان تھوڑا یہ تو کیریڈ اوے تھے، کیازِ کہ وہی اسی لیے میں نے اپنے جو میرے جو مدرس تھے اور جو میرے استاد تھے ان کا میں نے ذکر کیا، جو میں نے کہنا چاہیے پہلے باضابطہ طور پہ جو استاد تھے دیو لہری صاحب، اور انہوں نے وہی ویسے لوگ جب آپ کو ملتے ہیں، وہ تاریخ میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ عموماً انسان کا جو ہے وہ صرف اپنے تواسط سے نہیں بلکہ اپنے
معاشرے کے ایک حد تک اور ایک اپنا جو حلقہ بنتا ہے اس وجہ سے بھی انسان جو ہے ایسے ادوار کی طرف آگے ہو جاتا ہے اور مائل ہوتا ہے جو شاید پہلے انہیں دیکھنے کو نہ ملے یا یہ پتہ بھی نہ ہو کہ یہ بھی ایک راستہ ہے. غالب کا شعر ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو یہ تقریر کی لذت یہاں پہ گویا استعارہ ہے کہ کوئی آپ کو بڑا شخص یا مدرس یا ایک استاد یا دوست ملے اور وہ آپ سے کچھ کہے تو آپ کو لگتا ہے اچھا یہ بھی یہ بھی میرے دل میں ہے. بالکل منان صاحب. اور اکثر آپ نے اپنے استاد کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ انہیں گھری کی رحمت کری, لیکن اکثر ایسا کہتے ہیں کہ جو یہ استاد ہوتے ہیں یہ کبھی انتقال نہیں کرتے, کیونکہ ان کی جو ٹیچنگس ہوتی ہے, جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ چلتے جاتا ہے اور ہم آگے وہ پہنچاتے ہیں آگے والی جنریشن کو. اس لیے شاید مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا ایک خوبصورت کال ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کسی اور کو سکھائے وہ آپ کے لیے جو ہے باعث فخر تو ہے ہی, لیکن آپ کے لیے وہ مغفرت کا بھی باعث بن جاتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ جو بات اکثر ہم نے کشمیر میں دیکھی ہے, مہراج آپ اس بات سے اتفاق رکھیں گے کہ یہ سبجیکٹ آسان چوز کروں, کیونکہ سبجیکٹ کی ابھی تک ہم نے بات نہیں کی. اکثر ایسا ہو جاتا ہے چونکہ آپ ادب سے وابستہ ہے, آپ جو ہے تحقیق کر رہے ہیں ابھی, تو یہ سبجیکٹ آسان چوز کروں. حالانکہ ابھی ہمارے ناظرین میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے 10th کے ایگزامس دیے ہوئے ہیں, اب اس کنفیوژن میں, اس مکمسے میں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے آگے, تو لوگ سجیسٹ کرتے ہیں. اچھا ایسی بات آتی ہے کہ اب آرٹس اگر آپ نے لیا ہوا ہے, آپ ہیومینٹیز میں گئے, تو یہ پتہ نہیں اس کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے یہ لگنون کنی لاسٹ آرٹ, تو لیکن آپ نے اس میں فیوچر دیکھا, کیسے آپ اس کو بیان کریں گے ابھی؟ اس کے یہ سوال اکثر میں کشمیر آتا ہوں تو مجھ سے کیا جاتا ہے, اور مجھے لگتا ہے بارہا اس کا جواب دینا ضروری بھی ہے. پر اس کے دو پہلو میری نظر میں ہیں. یہ تو جاننے والے بہتر کہیں گے جو تحقیق ایجوکیشن وغیرہ پہ کرتے ہیں, پر اپنے ذاتی طور پہ میں یہ عرض کروں کہ ایک تو اب مجھے لگتا ہے کہ ذرا جو ہے یہ جو سیناریو ہے بدل رہا ہے. جی ایک جہت ہے, پہلے سے تھی, کیونکہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا یہ جو جس کو ہم آج ادب کہیں گے, ادبیات یا ہیومینٹیز کہیں گے, موٹے موٹے طور پر کشمیر کے کئی لکھنے والے, پڑھنے والے شاعر, ادیب, شیوخ, موٹے موٹے طور پہ تو وہ ہیومینٹیز کے ہی ایک طرح سے مان لیجئے اسی کا جو ایک پریکرسر تھا, اوریجن یہی سے ہے. تو اس سے ایک جڑاؤ تو ہے, مگر ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بدلتے تعلیمی نظام کے ساتھ جہتیں بھی بدلتی ہیں, اور معاشرے سے الگ الگ طرح کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں جو آپ کو ایک طرح کے سبجیکٹس کو جو ہے وہ پریولیج کر دیتی ہیں. لیکن اب ایک جہت چلی ہے ضرور, مطلب پچھلے ہی کچھ ہی سالوں میں کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو they reach out, and I'm very happy to talk to them, and especially a lot of other people also in the United States who Kashmiris جو academia میں ہیں یا کوشش کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, تو وہ بھی کئی سارے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ وغیرہ. تو ایک تو یہ بات ہے, ایون ود ان مائی فیملی میرے 2 چھوٹے کزن ہیں, تو اور خالہ زاد بھائی ہیں 2, ایک نے سائنس کا انتخاب کیا اور ایک نے ہیومینٹیز کا. تو بھائی ریسنٹلی تو وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آئی تھنک ایک فیملی لیول پر بھی یا آپ کے ایک وہی حلقے کی بات آ جاتی ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدھ شخص جو ہے وہ ایک طرح کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے, اور اس کے بعد اس میں کچھ حد تک انہوں نے, وہی ایک بات ہے کہ وہ آپ نقش قدم ہی دیکھتے ہیں, تو ہم نے بھی دیکھے, اور پھر جو کچھ ہمارے آس پاس جو ہم سے چھوٹے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, تو اس کا بھی ایک اثر رہتا ہے. تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے, اور دوسرا پہلو مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے فیملیز ریئلائز کر رہی ہیں کہ ایک ایجوکیشن کا ایک یوٹیلیٹیرین پرپس تو ہے ہی, مگر ایک اس کے علاوہ ہیومینٹیز میں بھی اب کئی سارے ایسے شعبے ہیں اور ریشے ہیں جن سے آپ بہت اچھا کام بھی کر سکتے ہیں معاشرے کے لیے,
اور اپنے لیے آگے بہت برائٹ ہے. آپ کی بات سلامت رہے، آپ کی بات سے میں بات نکال پائی ہوں، اور بات یہ ہے کہ ذاتی میں پنن ذاتی ایکسپیرینس کہ مجھے اب جا کے آرٹس لینا پڑا، کیونکہ اب جا کے میں نے دیکھا جس نے آرٹس نہیں پڑھا وہ شاید خالی ہے. خیر آپ کی بات انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے ضرور، سلسلہ گفتگو آگے ہم جاری رکھیں گے ضرور، لیکن ناظرین یہاں پہ ایک وقفے کے لیے رکنا پڑے گا، اور وقفے کے اس پار ہم حاضر ہوتے ہیں اخبارات کی سرخیوں کے ساتھ. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا مارک آف کوالٹی. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے، اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں. جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے، ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی، وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا. آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال. میں کئی ہسپتالوں میں گیا، لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا، اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے اکٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار، منگلوار اور بدوار کو IVF کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. ناظرین پروگرام گڈ مارننگ جین کے میں آپ کا پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں. تو وقت ہو چلا ہے نیوز اپڈیٹ کا، تو آپ کو نیوز اپڈیٹ دیتے چلے اور اس کے بعد پروگرام کا آگے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین میرے پاس ایک انگلش ڈیلی ہے. خبر ہے کہ انڈیاز گروتھ ان نیکسٹ 25 ایئرس ول بی کلین، گرین، سسٹینیبل اینڈ ریلائبل، مودی. اور ایک خبر اسی اخبار سے، ایڈمن ورکنگ آن ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف آل سیکشنز ریجنز LG. جی میرے پاس اردو روزنامہ، اس سے چند سرخیاں آپ تک پہنچاتے چلیں. جموں کشمیر میں عالمگیر وبا کورونا وائرس کے یومیہ مثبت معاملات کی شرح میں اچھال. کووڈ سے 2827 پازیٹیو، 5 مریض لقمہ اجل. 1734 کا تعلق صوبہ کشمیر سے اور 1093 کا تعلق صوبہ جموں سے. مجموعی تعداد 3,62,200 تک پہنچ گئی. شفایاب 777. مہلوکین کی تعداد 4,572. صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3,39,700. اور اسی اخبار سے اور 2 سرخیاں ہیں. کووڈ ویکسین زبردستی نہیں لگائی جا سکتی، سپریم کورٹ میں مرکز کا حلف نامہ. اسی اخبار سے یہ ایک سرخی، خالی اسامیوں کے امتحانات مشتہر تاریخوں پر منعقد ہوں گے. اگر صورتحال نازک ہوئی تو دوبارہ اقدامات اٹھائے جائیں گے. SSB چیئرمین. جی میرے پاس ایک اردو ڈیلی ہے. ناظرین خبر ہے، چیف سیکریٹری نے محکمہ صحت اور طبی تعلیم کے کام کاج کا جائزہ لیا. اسی سے اور ایک خبر ہے، لکھنؤ کے 7 سیاح سری نگر جموں شاہراہ کے رامسو میں لاپتہ، پورا اسرار طور لاپتہ شہریوں کی تلاش بڑے پیمانے پر جاری. جی میرے پاس انگریزی روزنامہ سے یہ خبر، CS ریویوز فنکشنل میکینزم آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. جی میرے پاس ایک اردو ڈیلی ہے. خبر ہے، ندی نالوں کی خوبصورتی کو ختم اور ٹراؤٹ مچھلیوں کو نایاب کرنے کے لیے خود غرض عناصر سرگرم. ندی نالوں دریاؤں سے پابندی کے باوجود غیر قانونی طور پر ریت باجری نکالنے کا کام جاری. جی یہ خبر انگریزی روزنامے پہ آئی ہے. کوپ کلوجر اینڈ کینسلیشن، گورنمنٹ ٹیکس اوور پریس کلب کینسلز لینڈ الاٹمنٹ. اسی اخبار سے یہ سرخی، 4 more teachers sacked from unauthorized absence. جی میرے پاس ایک اردو ڈیلی ہے. شہ سرخی ہے، وادی میں 19 جنوری تک موسم کے خراب ہونے کی پیش گوئی. دن کو مطلع ابرآلود رہنے سے رات کو درجہ حرارت میں کمی. جی اس اردو روزنامے سے 2 سرخیاں. پہلی سرخی کچھ یوں ہے، کشمیر یونیورسٹی اور سکمز امتحانات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی. اسی اخبار سے یہ خبر، بیشتر لوگ ماسک کے بغیر سماجی دوری درکنار
2 रोज लॉकडाउन खत्म जैसे कोरोना खत्म। जम्मू कश्मीर के बाजार फिर भर गए, मुसाफिर गाड़ियों में ठीक ठाक भीड़ भी देखी गई। जी नाज़रीन, मेरे पास एक अंग्रेजी अखबार है, बॉटम लाइन है, एमिड सर्ज इन कोविड श्रीनगर शारजा डायरेक्ट फ्लाइट्स डिसकंटिन्यूड। जी मेरे पास आखिरी रोजनामा वी द पीपल उन्वान के तहत ये बात सामने आई है। सप्लाई ऑफ टर्बिड वाटर फ्रॉम दूध गंगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पुट्स कंज्यूमर्स टू ग्रेव रिस्क, पीपल डिमांड अर्जेंट टेक्निकल प्रूफ। हमारे साथ आज शो की जीनत बढ़ा रहे हैं अब्दुल मनान भट्ट साहब। ये एक शायर है, एक कलमकार है और अमेरिका की एक मशहूर मकबूल यूनिवर्सिटी में अपना जो है तहकीक का काम जारी रखे हुए हैं। इनसे सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और हम चाहेंगे कि महराज सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। जी मनान साहब, चूंकि आपने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में आप अभी एज ए स्कॉलर एज ए रिसर्चर काम कर रहे हैं, तो ये रिसर्च किस बेस पे आप कर रहे हैं? तो एक्चुअल बेसिक ऑफ दिस रिसर्च आप बताइए, किस पे आप काम हो रहा है? जी जो मेरा महकमा है, डिपार्टमेंट वो रिलीजियस स्टडीज है और रिलीजियस स्टडीज में विद इन 8 इस्लामिक स्टडीज जो एक बड़ा वसी फील्ड है, बरसगीन में भी और बाहर भी। और जो मेरा ताल्लुक है विद इन दैट फील्ड वो पर्टिकुलरली है तसव्वुफ की तारीख और तसव्वुफ और अदब, उर्दू और फारसी अदब का जो इम्तिजाज है उस पर तारीखी तौर पर। और मेरा जो मकाला है जिसको हम थीसिस या डिसर्टेशन कहते हैं, वो 20वीं सदी के मुशायरों, उर्दू और फारसी के मुशायरों में जो अदब आदाब का जो सिलसिला होता है। क्योंकि अदब बड़ी दिलचस्प चीज़ है। हम बात भी कर रहे थे कि अदब के एक तो माने ये हैं कि मतलब अदबिया लिटरेचर जिसको हम कहेंगे, पर अदब के एक माने ये भी हैं मुअद्दब जिसे कहेंगे, जिसमें जैसे कि ऑर्डर्ड एक अच्छे और एक ज़ेबदार तहजीबदार तसलसल में जो चीजें हों अदब में कहेंगे। तो अंग्रेजी में जैसे हम कहें इसके माने 3 हो सकते हैं, लिटरेचर, एटिकेट एंड प्रोप्राइटी। तो ये 3 चीजें। तो मेरा इंटरेस्ट अपना जो है वो इस मामले में है कि अदब अगर आप तारीख में देखें तो कई टेक्स्ट में और कई मजालिस में इसका जिक्र होता है। इसका जिक्र मजालिस के तौर पर भी होता है, इसका कि मजालिस जो कई मजालिस होती थी या महफिलें होती थी अदबी तौर पे, इसमें शयूख और तसव्वुफ में भी जो महफिलें होती थी, महफिल होती थी, उनमें अदब जो है उसको इस तरह से कहा जाता है कि उस स्पेस का एक अदब हुआ करता था। तो ये जो अदब के बदलते माने हैं और इसको जो है माशरे में खसूसी तौर पर जिसको हम अंग्रेजी में पर्जनेट कहेंगे, पर्जनेट के माने वो खित्ता जो जहाँ पर फारसी ज़बान कायम थी और उसमें बहुत सारा लिखा गया। और फारसी ज़बान एक मान लीजिए मोबिलिटी का हिस्सा थी। न सिर्फ वो जगहें जहाँ पर फारसी बोली जाती थी, बल्कि वो जगहें जहाँ पर अगर आप फारसी बोल पाएं तो आप एक तरह का जो है मोबिलिटी देखेंगे, जिसमें हिंदुस्तान भी आता है, जिसमें पाकिस्तान और जिसमें अफगानिस्तान और ईरान और ये जगहें। तो ये खित्ता जो है मेरे रिसर्च का हिस्सा है, मरकजी हिस्सा है मान लीजिए। मजीद हम इसमें जाएं, बहुत से सवालात है जहन में। आपसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये उर्दू जबान का इंतखाब, वो भी बाहर जाके, ये बात जरा सोचने वाली है। तो ये हमें बताइएगा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और वजह क्या बनी कि आपने इसी पे रिसर्च करना है, उर्दू जबान का ही इंतखाब करना है और ये टॉपिक लेना है, रिलीजियस स्टडीज। तो क्या मामला था? कुछ तो इत्तेफाक था और कुछ की बहुत पहले से जो होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता शौक जो है वो ज़ौक़ और शौक दोनों वो एकदम से पैदा भी नहीं होते हैं और एकदम से पैदा हो तो फिर उनकी जो है वुसअत भी उतनी नहीं रहती है। असल में बात यह है कि इसका दो पहलू हैं जिसका मैं जरूर इहाता करना चाहूँगा। एक तो उर्दू के लिहाज से ये है कि उर्दू में इसका पूरा क्रेडिट मेरे मरहूम नाना जान को जाता है, सैयद मोहम्मद अशरफ साहब। और उन्होंने जो है जब से मैं बहुत छोटा था, उन्हें शेर व शायरी का बड़ा शौक था और ज़ौक़ था। और बात यह है कि वो
شعر بہت اچھا پڑھتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے. کہتے خود نہیں تھے, شاعر نہیں تھے وہ, لیکن طبیعتاً شاعر تھے جی کہنا چاہیے. اور بڑے ان کا حافظہ بہت کمال کا تھا. تو جو حافظے کا معجزہ ہوتا ہے وہ میں نے ان سے سیکھا کہ حافظہ بھی میں بڑا خوش ہوتا کیونکہ وہ مجھے سناتے تھے تو میں بڑا. اور ایسے ایک اور ہمارے گھر کے بزرگ ہیں نقیب صاحب ہمارے ہیں, وہ بھی شاعر نہیں ہے لیکن ان کا بھی آج بھی میں کچھ دن پہلے ان سے ملا تو میں جب چھوٹا تھا تو مجھے اقبال کی ایک بڑی مشہور نظم ہے تصویر درد, نہیں تاب شنیدن نہیں منت کشے تاب شنیدن راستہ میری, گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری, وہ کر کے ایک بڑی طویل سی خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری, یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. تو مجھے بچپن میں سناتے تھے. تو یہ جو دو بزرگ تھے, ایک مرحوم اور ایک ہمارے ساتھ میں ہیں ابھی بھی, اور میں ان سے بہت ان کا مشکور ہوں. کل پرسوں ہی میں ان سے پھر سن رہا تھا اور ہم غالب وغیرہ پہ بات کر رہے تھے. تو اس طرح کی جو ہے وہ گھر میں کیونکہ ماحول تھا اور میرے والد بھی, ان کو بھی بانڈی پورہ سے ہیں تو ان کو بھی ادب کا بڑا شوق ہے. تو ان سب لوگوں کی وجہ سے ایک وہ بڑھتے بڑھتے یاد ہو گئے تھے شعر اور غالب وغیرہ کے. اور پھر جب مطلب پر یہ وقت تھا کہ جب یاد تھے شعر, حافظہ جو ہے وہ تھا ایک طرح سے بڑھ رہا تھا, لیکن شعر مانے کیا رکھتے ہیں وہ نہیں, مطلب مقصد. ہاں تو یہاں پہ دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے کہ ایک تو میں اب یہ بتاؤں کہ بہت ہی ایک معتبر مہم ہے باہر اس برصغیر سے جس میں اردو کے بہت بڑے بڑے پڑھنے والے اور پڑھانے والے, فارسی کے پڑھنے پڑھانے والے باہر موجود ہیں. اور سے یہی اسلامک اسٹڈیز میں بھی بہت مشہور اور ریلیجس اسٹڈیز میں بہت وہی بات آ جاتی ہے مدرسوں کی اور جو درس و تدریس کا کام وہاں ہوتا ہے. اور مجھے بھی نصیب یہ ہوا کہ جو میرے ابھی جو میرے جسے کہنا چاہیے مینٹور بھی ہیں اور میرے سپروائزر بھی ہیں اور میرے ہر معنی میں میرے استاد ہیں ابھی میرے, وہ بھی بہت ایک معتبر نام ہے فارسی اور تصوف کے لحاظ سے. تو اس طرح کے لوگ وہاں ملتے بھی ہیں اور اس وجہ سے یہ جو ذوق و شوق پہلے پیدا ہوتا ہے اس کو ایک طرح کا کلٹیویشن ملتی ہے اور ڈائریکشن ملتی ہے. تو اس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ہم سوچ میں پڑ گئے اور یقین ہے کہ ناظرین بھی ذرا سوچ رہے ہوں گے کیونکہ ماشاءاللہ ان کی جو زبان بھی ہے, آپ کا جو زبان پہ جو آپ کی دسترس ہے نا ماشاءاللہ سننے میں ہی مزہ آ جاتا ہے. الگ ہی ترنم ہے کہ الگ ہی اس میں بات کی بات ہے سمجھنا کیا بول کیا رہے, پہلے سننے میں ہمیں مزہ آتا ہے. خیر یہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا, بہت جلد حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے اوپر. اگر گرس مز کس کووڈ گومت چھو تم سند روزنک انتظام کریو الگ کمرس مز تو تمس نش گھن وز ما مشرو زہ تہ ماسک لگت گھن. یمن بانن منز تس چائے تو بت دیو تم گھن وار پٹ چھلن. نیبر پہ مل انمت دود سبزی کھین چن چیز گھن اصل پٹ چھلن. یوتام نہ ضروری آسہ توتان مہ نیرو گر نیبر. بچن تو بزرگن ہند تھیو خیال. کووڈ گھن کس صورتس مز مہ انو پنس دماغس مز ناکار خیالات. جان پٹ وقت صرف کرنے باپت پریو کتاب یا وچھو ٹی وی یا انٹرنیٹس پہ جان پروگرام. گرس مز الگ روزنک مطلب گو نا کہ تہ سارنی نش جدا روزن. یہ گر بچن ہند فرض کہ مریضس دن کن زون محسوس کرنا تو تمس ست روزن کت بات کران. ایمرجنسی مز ہیو ڈاکٹرس مشور ضرور. تھرمو میٹر ست گژھِ پننہِ شریرُک تاف تو آکسی میٹر ست گژھِ آکسیجن لیول چیک کرون روزن. ایمبولینس سروس رابطہ کرنے خطر کریو 108 نمبرس پہ ڈائل. ڈاکٹری مشورہ خطر ہیکو تھی eSanjeevani.opd.in پہ پن پان رجسٹر کرت تو ٹوکن حاصل کرت. کن تہ قسمچ زانکاری حاصل کرنے باپت کریو سینٹرلائزڈ ہیلتھ لائن نمبر 104 ڈائل. جاری کرن ول نیشنل ہیلتھ مشن JNK.
जी ख़वातीन और हज़रात, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेंट के हम दूरदर्शन की कोशिश चैनल से बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं। आज हमारे शो की जीनत बढ़ा रहे हैं अब्दुल मनान भट्ट साहब। ये एक शायर है, एक ऐसे दोस्त है जिन्होंने अदब के जो शोबा है इसमें बहुत खिदमत की है, कर भी रहे हैं और कोशिश हम कर रहे हैं कि इनसे हम ज़्यादा बातें करें और ज़्यादा हम इनको सुने। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, आपकी बातों में अभी हमने गालिब को भी सुना, आपकी बातों में हमने शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा को भी सुना। अगर मैंने इस कशीर हुंद रुख करो या पिरवर वनान सूफी हन ऐसे दाइखर तो दुत्ते वारियां, तो आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है, आपने पोइट्री देखी है, आपने इनका जो मिलाप है एक रिलीजन और ये जो सूफी बुजुर्ग है हमारे, चाहे फिर कश्मीर के हो या फिर जिनका मैंने जिक्र किया, ये अलग अलग नजरिया है इनका रिलीजन को देखने का। आप क्या जोड़ पाए इकबाल को पढ़ के, गालिब को पढ़ के, कैसे आप उनके नजरिए से रिलीजन को देख पाए? ये सवाल तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत वसी भी है, तो मुझे लगता है जो मॉर्निंग शो है वो होते होते इवनिंग शो हो जाएगा ये लेकिन बहुत अच्छा। असल में अभी मेरी इतनी, हम कश्मीर में बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि यहाँ बहुत असातिज़ा ऐसे हैं जो जिनके सामने मेरा इकबाल के बारे में या गालिब जैसे बड़े मोतबर और सही मानों में आलमी शायरों के बारे में कुछ भी कहना एक तरह से आप कह लीजिए बेवकूफ़ी होगी। लेकिन ये मैं कहूँ कि ये ज़रूरी होता है कि आप हर शायर को, चाहे वो कितना ही बड़ा शायर क्यों ना हो, हर शायर को एक तो उनके अपने टर्म्स पर समझें, उनके अपने इस्तिलाह और उनकी अपनी जो जिस तरह की इस्तिआरे वगैरह होते हैं उनको आप उस शायर के अपने तनाजुर में जरूर देखें। और दूसरा साथ ही साथ ये भी कि उनको एक रिवायत में भी आप देखें। तो ये एक अगर से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पैराडॉक्सिकल अमल है, लेकिन बड़ा जरूरी अमल है, क्योंकि हर शायर की आवाज जो होती है वो खासकर हमारी रिवायत में, गोया पर्जनेट की रिवायत में, कि हर शायर की आवाज एक तरह से अपनी होती है, लेकिन एक तरह से वो आवाज हमेशा किसी न किसी की बाज़गश्त, उसकी रिवायत की बाज़गश्त होती है। क्या बात है। तो इन दो चीज़ों को, तो इकबाल ने खुद भी, जैसे आप देखें तो अगर तीन बड़े नामों की बात करें, गालिब, इकबाल और फैज़ अहमद। फैज़ साहब पे मेरा मकाला पार्टली फैज़ साहब पे है और आधा अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं खलीलुल्लाह खलीली, उन पर है। तो लेकिन अब अगर इन्हीं तीन की बात करें, अब गालिब, इकबाल और फैज़ की, तो आप देखते हैं कि वो ऐसा कभी कभी लगता भी है कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो एक दूसरे को, गालिब ने जैसे कि इकबाल ने जैसे कि गालिब पे बहुत खूबसूरत गजल भी कही है, उसके बाद फैज़ साहब ने इकबाल पे भी गजल कही है और गालिब पे, तो ये इस तरह का आप देखते हैं, ये ऐसे एक एग्जाम्पल है मैं दे रहा हूँ। और इस बात को ये जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े पेंटर थे मकबूल फिदा हुसैन साहब, उन्होंने उनका एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग है जिसमें कि गालिब जो हैं वो बिल्कुल मरकजी निशी हैं और निशस्ता हैं, और उनके साथ जो हैं इकबाल बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि एक फैमिली ने एक उस्ताद के सामने एक, और बिल्कुल पीछे जो है फैज़ साहब का अक्स चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक वहां पर एम एफ हुसैन ने बड़ी जबरदस्त एक तरह से वो आपके सामने रिवायत का एक अक्कासी की है, उसकी रिवायत की अक्कासी की है, उसको बड़े अच्छे तरह से तराशा है और आपको दिखाया है। तो गोया ये एक जरूरी बात होती है। अब मजहब के हिसाब से और इन सब का ताल्लुक एक तरह से तसव्वुफ की जो अदबी रिवायत है उसके साथ बराह रास्त था, अपने अपने तरीके से हर कोई। अब जैसे आपने जिक्र किया तो एक शेर मुझे लगता है जो गालिब का मुझे बहुत पसंद है वो शेर, और वो बहुत बड़ा शेर है। मुझे लगता है कि अगर इंतखाब हो तो वो बहुत बड़े शेरों में से एक दुनिया के उसमें शुमार होगा। उनका एक शेर है कि असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है, असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब। तो यहाँ ये इस तरह खैर फिर शेर सुनाने के तो बहुत हैं, लेकिन तो उम्मीद है कि कुछ तो मैं इस जो आपने बड़ा जरूरी और मगर वसी सवाल पूछा उसका कुछ पहलुओं तक शायद अगर मैं पहुंच पाया हो। तो इसमें जैसे कि नाज़मा जी ने बताया कि
इन तीन जो शोरा है इनकी आप बात कर रहे हैं, तो एक कॉमन इंटरेस्ट जो रिलेटेड टू द रिलीजन था, तो वो क्या आप बयान कर सकते हैं कि क्या था उनका एक मेन ट्रस्ट टुवर्ड्स द रिलीजन? और जबकि आप तसव्वुफ के बारे में लिखते हैं तो आपसे जानना चाहेंगे। आई थिंक वो जो आपने अभी जिक्र किया तसव्वुफ के हिसाब, तसव्वुफ की जबान में जो है ये तीनों शौरा बिल्कुल मंझे हुए थे। अब ये एक बात भी रखने की जहन में ज़रूरी है कि ये तीन शौरा अलग अलग सियाक सपाक में उनका जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वो लोग रहे। गालिब ने एक अलग तरह की दुनिया देखी, इकबाल ने एक अलग तरह की नजरिया नजरिया, तो नजरिया कुछ हिसाब से अलग था। लेकिन हाँ, ये जो तसव्वुफ की उनको जबान विरसे में मिली थी और उन्होंने उस पर और काम भी किया, वही बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि एक उनके अपने टर्म्स पे उनको समझना, उनके अपनी इस्तिलाहों को हमें जो है वही मश्क का काम होता है कि एक शायर जब एक इस्तिआरा इस्तेमाल करता है तो वो उस इस्तिआरे का रिवायती पहलू क्या है और उस इस्तिआरे का जो उनका अपना जाती उस शायर की आवाज़ है वो क्या है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि तस्वीर जैसे गालिब के इसी शेर में, अब कई ऐसे शेर हैं जो आप देखते हैं कि वो जो थीम्स हैं वो बढ़ते हैं। अब जैसे इसका लंबा एक वो भी हाफिज का एक हाफिज शिराजी जो अगेन रिवायत के बहुत ही नामवर जिसे कहना चाहिए संग मील थे, उनका एक शेर मैं आपको सुना, उसके बाद मैं आपको इकबाल का मुख्तसरन शेर सुनाऊंगा। आपको बात मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ समझ आ जाएगी कि वो कैसे मजमून से मजमून निकालते थे, क्योंकि एक बाज़गश्त होती है। तो हाफिज का शेर है कि शबे तारीक के बी में मुँह जो गर्दाबी चुनीन हाइल कुजा दानंद हाले माँ सुबक बारान साहिल हा, कि शबे तारीक है और मौज जो है बी में मौज है, तो ये जो साहिल पे खड़े हैं सुबक बारान, मतलब कि लाइट हेडेड वन, या फिर जिसे कहना चाहिए जिनका जोश नहीं है, वो क्या समझेंगे कि कुजा दानंद हाले माँ सुबक बारान साहिल हा, वो मेरा हाल क्या जानेंगे जो वो साहिल पे खड़े हैं। तो ये है उनका। अब आप देखेंगे इकबाल का शेर है, वो इसी से इस्तिफादा, मेरा मानना ये, अब यहाँ असातिज़ा बैठे तो शायद बताएंगे, पर मेरा मानना है कि इस्तिफादा यहाँ से लिया है। इकबाल का शेर है कि बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा करा मुझको, ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल न बन जाए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हाफिज से कह रहे हैं कि साहिल उधर नहीं, साहिल आपके अंदर होता है। ही है, बिल्कुल। तो इस तरह की बातें हैं। तो यहाँ आप देखते हैं ना कि आप उनका अपना इस्तिआरा किस तरह इकबाल ने उसको अपना इस्तिआरा बनाया और उसको बढ़ाया, उस इस्तिआरे को आगे बढ़ाया। तो इसी में एक इनफरादियत शायर की अपनी, और फिर उसी इनफरादियत में जो बाज़गश्त है रिवायत की, उसको ध्यान में रखा। मनान साहब, जब आप इस किस्म की बातें करते हैं ना, जब भी हमारे मेहमान इस किस्म की बातें करते हैं, मैं ना बड़ी गहरी सोच में चली जाती हूँ। इससे पहले कि मैं चली जाऊँ, मैं थोड़ा वापस आती हूँ। आखिरी कुछ टाइम बचा हुआ है और बातें अभी बहुत सी है, और हमने आपके बारे में जो सुना है कि आपकी बहुत खूबसूरत गज़लें भी हैं जो गाई गई है, उस पे हम आएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, हालांकि छोटा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आप मुख्तसर इसका जवाब देंगे। हमने इकबाल अलैहि रहमा की बात की, उनका मजहब की तो हमने बात की, हालांकि हम इंसाफ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे इस मुख्तसर से वक्त में। बेशक। उनका एक खुदी पे उन्होंने बहुत काम किया है। हर एक शख्स उनकी खुदी को अलग अलग तरीके से देखता है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने काम भी किया है उस पे, हमें मुख्तसरन बताइएगा उनका जो नोशन था वो खुदी का, वो क्या है, आप कैसे देखते हो मुख्तसरन? जी, मुख्तसरन मैं इसको अलग तरह से मुख्तसरन जवाब देता हूँ। खुदी इकबाल के इंसान उसका इहाता करने को बैठे तो कहाँ, एक तो उतनी उपज है नहीं, मेरी तो बिल्कुल ही इसमें कोई जिसे कहना चाहिए उपज ही नहीं है। पर मैं एक बात कहूँ कि इकबाल के अंदर अगर, क्योंकि इतने वसी, इतने बड़ा शायर और इतना बड़ा मफक्किर, और तो उसमें कई जहते हैं इकबाल के अंदर। अक्सर ये होता है कि हम सोचते हैं कि इकबाल जो है एक चीज कह रहे हैं, इकबाल इतने वसी आदमी तो वो कई चीजें एक ही शेर में कह जाते थे। पर एक, अगर मुझे एक नुक्ता उनका ये करना है, वो ये है कि खुदी का माने अ कॉल टू एक्शन। इकबाल का जो है अमल पे बड़ा ध्यान था। इकबाल ने खिदमतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इंतहा क्या है, तो वो ये था कि अमल पे, अ गाइड टू एक्शन। उनका जो एक बहुत फेमस मकाला, शायरी में नहीं लेकिन अंग्रेजी में उसका तर्जुमा भी हुआ है, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम।
اور اس میں انہوں نے ایک نقطہ ایک جملہ کہا ہے جو بڑا ضروری ہے دیٹ the ultimate aim of the self is not to know something but to be something. اور یہ بہت اس پہ مجھے لگتا ہے اقبال نے خاصا دھیان دیا کہ جو خودی کا ہدف ہے جو بالآخر جو ہدف ہے وہ کچھ جاننا نہیں بلکہ کچھ ہونا ہے. بالکل مولانا صاحب تھینک یو سو مچ. آپ کے بہت مشکور ہیں ہم. چونکہ باتوں کا سلسلہ تو یہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے تو لیکن وقت کی پابندی بھی ہے یہاں پہ. تو جیسے ناظمہ جی نے ابھی یہ فرمایا کہ آپ کی پوئٹری کے بارے میں جاننا چاہیں گے صرف 2-3 منٹ میں. ہمارے پاس کچھ اگر آپ اپنی زبان سے پلیز. میں ضرور پہلے میں یہاں کے کئی جنہوں نے جسے کہنا چاہیے جو ہمارا ورثہ سنبھالے ہوئے ہیں جو یہاں کے بہت بڑے مطلب وہ they're artists but not just artists but I think they're historians in their own right. تاریخ سنبھالی ہوئی ہے تو میں اس کا بالکل اہل نہیں تھا لیکن انہوں نے محبت مل کی اور کچھ غزلیں جو ہیں وہی جیلانی صاحب نے رفیع احمد صاحب نے شازیہ بشیر جنہیں ان سب نے گائی ہیں تو وہ لوگ ڈھونڈے تو مل جائیں گی. میں ایک غزل سنا کچھ شعر آپ نے کہا ہے تو میں اپنی بیان سے سنا دیتا ہوں کہ کوئی کہہ دے اسی دم اس جہاں کے نوح خانوں سے کوئی کہہ دے اسی دم اس جہاں کے نوح خانوں سے مخاطب اب کہ ہم ہیں درد خوردہ ہم زبانوں سے. کوئی چاہے کہ دیکھے زخم میری جان خستہ کے کوئی چاہے کہ دیکھے زخم میری جان خستہ کے اسے لازم ہے پہلے چشم تر کر لے اذانوں سے. کیا گہرائی ہے. سفر ہجرت کا ہم نے طے کیا ہے اتنی دوری تک سفر ہجرت کا ہم نے طے کیا ہے اتنی دوری تک کہ گہرے ہو چلے ہیں نقش پا بھی آسمانوں سے. اور آخری دو شعر آپ لوگوں کی نظر کے چلو مانا ہمارے زخم ہیں عاجز زباں پھر بھی چلو مانا ہمارے زخم ہیں عاجز زباں پھر بھی بہت بہتر ہیں یہ تیرے وطن کے بے زبانوں سے. اور اس کا آخری شعر ہے سب کی نظر ہے کہ میں علم کے تخلص سے لکھتا ہوں جس کا معنی بینر فلیگ ہوتا ہے کہ نئے ہی رنگ ہم نے خاک صحرا سے کیے پیدا نئے ہی رنگ ہم نے خاک صحرا سے کیے پیدا بہت پہلے نکل آئے علم ہم گلستانوں سے. آپ سب کی نظر کیا بات ہے ماشاء اللہ. جو گہرائی اس غزل میں جھلکی وہ گہرائی آپ کی پرسنالٹی میں بھی ہے. آخری منٹ ہمارے پاس بچے ہیں آپ سے ہم جاننا چاہیں گے اگر میں ناظرین تک یہ بات پہنچاتی چاہوں. پی ایچ ڈی انہوں نے کیا ہوا ہے بلکہ کر رہے ہیں ریلیجس اسٹڈیز میں ریسرچ انٹرنیشنل لا میں بی اے ریلیجس اسٹڈیز آنرز کے ساتھ انٹرنیشنل افیئرس میں. مختصراً ہمیں بتائے اتنی چھوٹی کم عمر ہے آپ کی اتنی ماشاءاللہ اتنے چھوٹے پاور ہاؤس آف نالج ہے یہ کیسے ممکن ہوا اتنی ہم تو ابھی سوچ ہی رہے ہیں کیا کریں آگے. پر میں کثر نفسی سے کام نہیں اور یہ میسج بھی جائے گا ہمارے ناظرین کو. نہیں میں کثر نفسی سے کام بالکل نہیں لے رہا لیکن بس یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور ابھی تو وہی ابھی عشق کے امتحان اور بھی تو وہی بس یہی ہے کہ کبھی بھی ایسا کوئی مرحلہ نہیں آیا ابھی تک نہیں آیا اور مجھے لگتا ہے آئے گا بھی نہیں کہ انسان کو لگے کہ اب بس میں جان گیا ہوں جو جاننے کے لیے تھا وہاں پہ وہ کبھی ہوتا نہیں ہے. اسی لیے تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا بچوں کو بڑوں کو سب کو کہ شعراء کو پڑھنا ضروری ہے. ہمارے ورثے کے بہت 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 ضروری پہلو ہیں وہ ہمارے ورثے کے اور ہمارے ادب و آداب کے کیونکہ غالب کا ایک شعر آپ کو بتا دیتا ہے کہ ابھی آپ کو بہت کام کرنا ہے اس شعر کے اس شعر کی خاک ایک طرح سے جو ہے نا خاک پا بھی نہیں انسان میں تو نہیں بن پاتا ہوں تو بس وہ عاجزی رہنی پڑھنا شروع کر دیں اپنے شعراء حضرات کو جاننا شروع کر دیں. باقی آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے اتنا پرخلوص حالانکہ میں یہ بھی کہوں کہ مبالغانہ تعارف ہمیں دیا اور اس کا میں بہت مشکور ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی اور اگر ممکن ہوتا ہم ذرا آج 1 گھنٹے تک ہی اس کو محدود نہیں رکھتے لیکن کیا کریں وقت کی کمی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. 1 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے. اتنی
वसी बातें हमने की, इतनी गहरी बातें हमने की। हालांकि ये आप पूरा दिन सोचेंगे, शामिल मैं भी हूँ उस लिस्ट में, लेकिन हम माजरत ख्वाह भी है कि हम आज आपके कमेंट्स इंक्लूड नहीं कर पाए और आप वजह जानते हैं। फिलहाल आज इसी दुआ के साथ हमें इजाजत दे के आप अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे और दुआ ये आप करेंगे, आपके लबों पे होगी कि कोविड की जो वबा है जल्द अज जल्द हमें इससे निजात मिल जाए। आप देखते रहिएगा अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो, नाम है जिसका गुड मॉर्निंग जे एंड के।